محمد یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج کی صبح کا اتوار عید تثلیث کے بعد کا چوتھا اتوار ہے اور ہمارا مقرر کردہ حوالہ انجیل میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب اور 37ویں آیت سے تلاوت کی گئی ہے۔ اور جو کہ لکھا ہے 37ویں آیت میں، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ اور انتہائی نازک موضوع، انتہائی سینسٹیو ایشو، اور اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے، بلکہ ہر روز ہم جو ہے اس موضوع پر بات کرتے رہتے ہیں، عیب جوئی، اور جس کو عام فہم میں ہم چغلی بھی بولتے ہیں، الزام تراشی بھی بولتے ہیں، اور اس سے وابستہ اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن زیادہ تر اس کو چغلی یا عیب جوئی بولا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا ایک ایسا یہ مسئلہ ہے کہ خاندان اجڑ رہے ہیں، تباہ و بربادی ہو رہی ہے، خاندانوں میں دراڑیں آ چکی ہیں، بہن بھائیوں میں، رشتوں میں، ماں باپ کے درمیان، اور جو ہمارے سگے آپس میں یہ رشتے ہیں۔ اور غیبت اس کو بولا جاتا ہے، چغلی بولا جاتا ہے، عیب جوئی اس کو جو ہے بولا جا رہا ہے، اور خاندان جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور جو اس مسئلے پر ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم عیب جوئی بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور الزام تراشی بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور اس سے ہماری اپنی ذاتی جو حیثیت ہے اس پر اثر پڑتا ہے، خاندانی، معاشرتی، اور پھر بہت ساری جو برائیاں ہیں اور اس ایک ہمارے کام کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور آج کی صبح ہم اس کو پرانے عہد نامہ میں دیکھیں گے کہ جب کوئی کسی پر عیب لگاتا تھا تو اس کے لیے خداوند کے بندہ بزرگ موسیٰ کو خدا کی طرف سے شریعت کیا ملی، پھر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، اور جو بندہ خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں کیا برکت رکھی گئی ہے۔ سو ان بہت ساری باتوں کو ہم جو ہے کلام پاک کی روشنی میں، خداوند کے کلام کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور اس کو لفظی طور پر اگر دیکھا جائے تو پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے صافت، SHAWFAT، صافت، اور اس کو یونانی زبان میں کرینو، KREENO، کرینو، اور اس کی جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے جو انگریزی میں، تو اس کو جج کہا گیا ہے، یو ڈو ناٹ جج، عیب جوئی نہ کرنا۔ اور پھر اس کے لیے جو ہمارے پاس اردو کا جو ترجمہ ہے بائبل مقدس کا، تو اس میں الزام تراشی، عیب جوئی، اور اس طرح کے ملتے جلتے بہت سارے الفاظ جو ہے پاک کلام میں جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم عیب جوئی بہت کرتے ہیں، یہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہم ضرور کوئی ایسی غلط بات کر دیتے ہیں، یا ایسے نقص دوسروں کے نکالتے ہیں، ایسے عذر ہم نکالتے ہیں، الزام تراشی لگاتے ہیں، عیب دار لوگوں کو ہم بنا دیتے ہیں، الزام پر الزام
ہم جو ہے لگائے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک بات پر مجھے کئی بار جو ہے میں اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں، اور مجھے معاف کرنا اس بات کے لیے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے نا کہ دعا کرو، تو شاید پہلی بات ہے تو دعا ہوتی نہیں. میں ایمانداروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو خداوند کے فضل سے کلام میں لکھا ہے کہ ساری رات دعا میں گزار دیتے ہیں، اور ایک منٹ بھی ہم سے دعا نہیں ہوتی، بلکہ ہوتی نہیں ہے. تو لیکن اگر ہم نے کسی کی برائی کرنی ہے، الزام لگانا ہے، کسی کے عیب لگانے ہیں، نکالنے ہیں، تو پھر ہمارا پیکج ہی ختم نہیں ہوتا. گھنٹہ بھی بات کر کے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کبھی ہماری کوئی بات نہیں، پھر بھی ہماری کئی ساری باتیں جو ہے رہ جاتی ہیں، اور پھر نہ ہمیں وقت کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمیں اپنی کسی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں، اور بس چغلی پہ چغلی، عیب جوئی پہ عیب جوئی، الزام تراشی پہ الزام تراشی، عذر پر عذر اور نقص پر نقص، اور ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ نکالتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ہمارا آج کا مقرر کرنا یہ حوالہ ہے جو کہ نیا احکامات اور مقدس لوکا کی انجیل اور اس کی 37ویں آیت سے میں نے اس حوالے کو لیا ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، اب ہم پاک کلام میں جو ہے ان باتوں کے بارے میں جانیں گے. شریعت کیا تھی؟ خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو کیا شریعت دی؟ احبار کی کتاب 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہے، جس کو 17ویں بھی بولا جاتا ہے. تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا. جو ہم عیب جوئی کہتے ہیں تو یہاں پر بغض کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے. تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا. سو دیکھ لیں یہ شریعت دی گئی خدا بند کی طرف سے اپنے بندہ موسیٰ کو، بزرگ موسیٰ کو، اور اس کو یہ سمجھ آیا کہ تم اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھنا. اور پھر اس سے بڑھ کر اور تعلیم بھی دی. اور پاک کلام میں یہ بات لکھی ہے، احبار کی کتاب 24واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ایک واقعہ ہے کلام میں. احبار کتاب اس کا 24واں باب اس کی 19ویں آیت میں جو ہے سولمیت نام کی ایک عورت ہے جس کو کہ گبری کی بیٹی کہا گیا ہے، اور وہ دان کے قبیلے سے، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ خدا کے نام پر بڑے عیب لگاتا تھا، جو کہ بڑے کفر بکتا تھا. اور پھر جب اس کا کفر ثابت ہو گیا، اور پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو بزرگوں کے پاس لے کر آئے اور اس کو شریعت کے مطابق سزا دی گئی کہ ایسے بندے کو جو کفر بکتا ہے، جو عیب لگاتا ہے، اور اس کو سنسار کر دیا جائے. اور پھر اس سنا کی کتاب 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 30 آیت میں لکھا ہے، اور اس کی جو اختصار کے ساتھ میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگا دیتا تھا اور اگر وہ قاضیوں کے سامنے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے، تو پھر جو الزام لگاتا تھا، جو دوسرے کو عیب دار بنا دیتا تھا، تو پاک کلام میں شریعت کی کتاب اور استثناء کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 30 آیت میں لکھا ہے کہ پھر ایسے آدمی کو 40 کوڑے لگوائے جائیں، اور قاضی جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ثبوت کے طور پر اس کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں. سو یہ شریعت میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہے قرآن کے احکامات سے. اور ہم غلام یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں، ایماندار لوگ، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. سو خداوند نے ہمیں کیا تعلیم اس موضوع کے لحاظ سے دی؟ متی کی 6واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے دعائے بانی سکھائی اپنے شاگردوں کو، تو ان کو یہ بھی کہا کہ اگر تم قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارے قصور بھی معاف نہ کیے جائیں گے. تو یاد رکھیں، متی کی انجیل
اور ہم اس میں پڑھتے ہیں اس کے 7ویں باب میں بھی، اور پھر یہ جو حوالہ جس کی تلاوت کی گئی ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 37ویں آیت میں، اے رجوئی نہ کرو تمہاری بھی اے رجوئی نہ کی جائے۔ تو جو مسیحی شریعت ہے، جو مسیحی تعلیم ہے، اور اس میں بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ ہم اے رجوئی نہ کریں۔ اور دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گناہ کو ماننا نہیں چاہتا۔ اس کو بہت برا لگتا ہے کہ جب کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تجھ میں کوئی کمی ہے، تجھ میں کوئی گناہ ہے، تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، تو عیب لگاتا ہے۔ اور لوکا کی انجیل 18واں باب اس کی 18ویں آیت میں ایک ایسا ہی شخص خداوند کے پاس آیا، اور کلام پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ جیسے وہ بڑا ایک مالدار آدمی، اس کے پاس بہت کچھ مال و دولت تھی، لیکن ایک بات پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑا خود غرض قسم کا آدمی تھا، اس کو اپنی فکر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو، اور خداوند سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اور وہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو بچپن ہی سے، لڑکپن ہی سے میں تو کلام پر عمل کرتا ہوں، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، اور شاید مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور شاید خداوند یسوع مسیح میرے لیے جنت کا اعلان کریں گے کہ تو بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ اس بات پر بڑا پریشان ہو گیا جب خداوند نے اس کو یہ کہا کہ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ غمگین ہو کر چلا گیا، کلام نے لکھا اداس ہو کر چلا گیا جب خداوند نے یہ کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے عیب بتایا جائے یا اس کی کمی بتائی جائے، کمزوری بتایا جائے، تو وہ غمگین ہو کر وہ چلا گیا۔ اور دیکھیں ذرا لوگوں کے رویے، ہم دوسروں پر الزام لگاتے رہتے ہیں، ہم خود تسلیم نہیں کرتے کہ ہم نے بھی جو ہے ضرورت ہے کہ ہم بھی کلام کو سیکھیں۔ لوکا کے انجیل 19واں باب اس کی 21ویں آیت، مالک نے 5 ٹکڑے دیے، ایک کو 5 دیے، ایک کو 3 دیے، ایک کو 1 دیا، تو لیکن جس کو 1 ٹکڑا دیا کلام میں لکھا ہے کہ اس کو شریف کہا گیا، تو وہ شریف نوکر تھا، تو مالک نے تو اس لیے وہ 5 ٹکڑے دیے تھے کہ وہ کاروبار کرے، اس سے کمائے، اپنے لیے کمائے اور اپنے مالک کو بھی اس میں سے حصہ دیں۔ اور لیکن کیونکہ وہ شریف تھا، اس نے اس کوڑے کو زمین میں کھود کر رکھ دیا۔ مالک نے جب حساب لینا چاہا تو دیکھیں مالک پر کیسے عیب لگاتا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جو جہاں تو نے نہیں رکھا تو وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ عیب لگایا نا مالک پر۔ تو مالک نے بھی کیا کہا کہ اے شریف اور نکمے لوگ، اس کے لیے حکم کیا کہ اس کو وہاں پھینک دو کہ جہاں ہونا ہوتا تو لیکن جو لوگ اپنے عیب کو تسلیم کر لیتے ہیں ان کا کیا عجب ہے، ان کا کیا حال ہے۔ کلام کے مطابق ایک ایسا ہی شخص جس کو بدکار کہا گیا ہے، جس کو ڈاکو کہا گیا ہے کلام میں، اس نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری سزا، ہماری سزا تو آ چکی ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس کو صلیب دی گئی ہے۔ تو خداوند کے سامنے اس کی حضوری میں
اپنے آپ کو اپنے دل کو اسے پیش کر دیا اور کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے خداوند نے کیا کہا کہ تم آج ہی میرے ساتھ تو ہم کبھی بھی اپنے گناہوں کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو تسلیم کرتے ہیں تو خداوند ان کے سارے عیبوں کو، ان کے سارے گناہوں کو معاف دیتا ہے۔ یونا کے دن 8واں باب اس کے 11ویں میں خدا ہمیں معاف کرتا ہے، چاہے ہم عیب نہیں کرتے ہیں، الزام تلاشی لاتے ہیں، عذر نکالتے ہیں، اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ستاکار ہیں، الزام تلاشیاں کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، اور ایک ایسی گناہ گار عورت خداوند کے پاس اس کو لے کر آئے۔ خداوند نے کہا میں بھی کچھ پر حکم نہیں لگاتا، جا یہ گناہ نہ کرنا۔ تو خدا ہمیں اس بات کے بارے میں سمجھاتا ہے، تلقین کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ ہم کسی پر عیب جوئی ہم نہ کریں۔ پھر کیا کریں؟ اگر یہ شریعت ہے، یہ خداوند کے کلام کی تعلیم ہے، تو کیسے پھر ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ پھر کیا کلام ہے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ اب ہم ان باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ پھر ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیسے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو عیب جوئی سے بچا سکتے ہیں۔ اور ابھی یہ بیٹے نے کلام کی تلاوت بھی کی، یعقوب کا خط اس کے 30ویں باب میں، اور زبان کے بارے میں بہت ساری اس میں تعلیم ہے کہ یہ ایک ہمارے جسم میں ایک جو ہے وہ آگ کی طرح ہے، شرارت کی طرح ہے، اس زبان کو جو ہے کہاتے ہیں۔ سو کیسے ہم بات سکتے ہیں؟ چار ایک باتیں جو میں نے کلام پاک کی روشنی سے لی ہے، اور رسول الگزرات 4واں باب اس کی 7ویں آیت میں، اور اس میں جو کلام ہے اور اس کو کلیسیا کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اور جیسے ایک دلہا یہ چاہتا ہے کہ اس کی دلہن بے عیب ہو، وہ اس سے محبت کرے، وہ اس سے محبت کرے، تو خدا بھی اپنی کلیسیا سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کو بے عیب دیکھنا چاہتا ہے۔ اور سلیمان کی جو کتاب ہے رسول الگزرات، اور وہ اپنی محبت کے بارے میں کہتا ہے کہ تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ اور اگر ہم اس کو میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ دیکھیں تو میں اس کو ایک جو میاں ہے اس کو اپنی بیوی کے لیے کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ایک جو عورت ہے جو بیوی ہے اور اس کو بھی اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنے میاں پر الزام تراشی نہیں لگانا چاہیے۔ اور اس کا جو حال ہے، بیوی الگ سے اپنے میاں کی عیب جوئی کرتی ہے اور میاں الگ سے اپنے جو ہے بیوی کی عیب جوئی کرتا ہے، اور پھر یہ بات کئی سالوں تک چلتی ہے۔ اس کا اثر ہمارے خاندان پر، ہماری اولاد پر پڑتا ہے۔ تو خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو جو ہے میاں جو ہے اپنی بیوی کے بارے میں بھی کہے کہ تو بے عیب ہے۔ اور یہ غزل الگزرات کتاب اس کا 4واں باب اس کی 7ویں آیت میں سے میں نے حوالہ جو دیا ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، اور اگر ہم الزام پر الزام لگائے ہی جاتے ہیں، متی کی 5واں باب اس کی 21ویں آیت کے مطابق، تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو چغلی کرنے کی عادت ہے، جن کو عیب جوئی کرنے کی عادت ہے، اور اس طرح کی الزام تراشی لگانے کی جو لگاتے ہیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ جہاں پہلے اپنے بھائی سے جا کر سنا کر پھر میں تیرے اس ہدیے کو جو تو گزران رہا ہے پھر میں کس کو قبول کروں۔ اور اگر ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے تو بھی خدا کا کلام بھی ہمیں فرماتا ہے کہ تو اپنے مدعی سے جلد اصلاح کر لے۔ تو ہمیں یہ خدا کے کلام کبھی یہ بنتی ہے بات کہ ہم عیب و جوئی نہ کریں، بلکہ ہم جتنی جلد ہو سکے تو ہم جو ہے وہ سنیں۔ اور
جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم سب کو اپنے عیبوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے متی کی 7 باب اس کی 3 آیت سے کہ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور تجھے اپنا شفیع نظر نہیں آتا۔ اور جب ہم کسی پر عیب لگاتے ہیں، اس کی عیب نہیں کرتے ہیں، اس کی چغلی لگاتے ہیں، تو اپنے گناہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو دوسرے کی آنکھ کا ہمیں شفیع جو ہے میرے سے نظر آتا ہے۔ اور ایسے میں بھی خدا کا کلام ہمیں ان باتوں سے منع کرتا ہے۔ اور دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے وہ اتنی جلدی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جن لوگوں کو چغلی کرنے کی عادت ہے، جنہوں نے کار کرنے کی عادت ہے، جنہوں نے دوسرے کی ہانڈیاں چیک کرنے کی عادت ہے، دوسرے کے شہروں بول بول کے دیکھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے کار نہیں لیتے، جنہوں کو جابش کرنا چاہیے کار کے پیروں میں بلیاں بچی ہیں، وہ پانے بندہ ہے ٹوٹی ہوئی، تو جب تک وہ چغلی کر نہیں لیتے ان کو سکون نہیں آتا، جب تک وہ الزام تراشی کسی پر کر نہیں لیتے۔ ایسے بندے کو سمجھانے کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے سمجھایا، کہا کہ متی کی 18 باب اس کی 15ویں آیت میں کہ تو اپنے بھائی سے خلوت میں بات کر، علیحدگی میں اس کو سمجھا۔ اور اگر وہ نہیں سمجھتا، اگر وہ اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑتا، تو تو اس کو غیر مسلمان کی طرح، غیر مسیح کی طرح اس کو جانا، چھوڑ دے ایسے بندے سے تعلق۔ اور دیکھ چغل خور جو ہے، آپ اس کو کتنی مرضی سے دوستی لگا لیں، کبھی نہ کبھی آپ اس کو نقصان دیں۔ اور اس کی جو پہچان ہے، اگر آپ اس کے دوست ہیں، سہیلی ہیں، رشتے دار ہیں، اگر آپ کو اس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے تو لوگ آپ کو اس چغل کو کہیں گے، آپ سے لوگ بات نہیں کریں گے۔ اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ لوگ بڑے مزے سے باتیں سنتے ہیں، لیکن بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا چغل خور آدمی ہے، اس کے ساتھ بات نہ کرنا۔ اور اگر کوئی ایسا کوئی بہن یا بھائی یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جب تک وہ چغلی کر نہیں لیتا، اس کو سکون نہیں آتا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کو رحم میں سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے۔ اور کلام لکھا ہے اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر، اسے سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو اپنے بھائی کو تم نے پا لیا، اور اگر نہ سنے تو 1 یا 2 آدمی کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات 2 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہے، اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو تم اس کو غیر قوم والے اور محسوس لینے والے کے برابر جانا۔ دیکھ خدا کا کلام ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے۔ اور پھر اس بات کے بارے میں بھی جان لیں کہ جو ہم عیب کسی پر لگاتے ہی جاتے ہیں، ہم رکتے ہی نہیں ہیں، ہم باہر ہی نہیں آتے، تو متی کی 18 باب اس میں 18 میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم اس زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم جو ہے زمین پر باندھو گے اور وہ آسمان پر بندھے گا۔ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اجر بھی یاد رکھیں۔ اگر ہم عیب نہیں کرتے ہیں تو انہیں یاد رکھ لیں کہ جو کچھ ہم اس زمین پر کر رہے ہیں، تو پھر جب آسمان پر جو ہے وہ بھی ہمارے سارے کھاتے، ہمارا حساب جو ہے وہ کھلا جائے گا، اور ہمارا خدا ہمیں تمام عیبوں سے، سب طرح کے گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 17 باب اور اس کی جو ہے یوحنا کی انجیل 30 باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 30 باب 17ویں اور اس کی 18ویں آیت میں اس لیے لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ اس پر سزا کا حکم کرے، بلکہ جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں کرتا۔ تو اگر ہم عیب نہیں کرتے ہیں تو میں جو یسوع پر ایمان لے آئے اور ہمیں سارے گناہوں سے جو ہے بات صاف کرتا ہے، اور ہم سنی سنائی باتوں کو نشر کرتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ ظاہری باتوں پر فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ یوحنا کی انجیل 7 باب اس کی 27 میں آتی ہے۔ اور پھر یسایا نبی
کا صحیفہ اس کا 11واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نہ اپنے کانوں کے سننے سے انصاف کرے گا، نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے سے انصاف کرے گا، بلکہ وہ راستی سے انصاف کرے گا۔ تو نہ ہمیں کوئی بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے، نہ ہمیں سنی ہوتی ہے، اور بس ایک ہمیں بات مل جائے کھلا کے بجائے فون کر کے کھا کے مجھے سانوں کے پیسے ملنے ہیں، ساری ڈیوٹی لگی ہے کہ تو بھائی خبر نہ سکتا یا جی اسی نیوز رپورٹر ہوں ہیں کہ سارے ذمہ داری ہے کہ اسی اور اس خبر کو پھیلانا ہے۔ خدا کا کلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ دیکھ بھی لیا ہے تو عیب نہیں کرنا، اور ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو، انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو ہے اس بات کے بارے میں سمجھایا ہے۔ اور رومیو کے خط میں 14واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ اور اگر تجھ پر کوئی الزام لگ دے تو پھر تو تخت عدالت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کو بھی جو ہے ہمیں یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے فلپیوں کا خط 6واں باب پہلی آیت میں کہ اگر کوئی گناہ کرتا بھی ہے، عیب جوئی کرتا بھی ہے، اے بھائیو اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حرم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں اسی کی شریعت کو پورا کرو۔ عیب جوئی سے بچنے کے لیے ابھی معاملہ بھی پڑھا گیا یعقوب کا خط 3واں باب، اور لکھا ہے یعقوب کا خط 3واں باب اس کی 2 آیت میں کامل وہ شخص ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم عیب جوئی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں، قابو میں رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور جب وہ رسول فرماتے ہیں 3-4 باب اس کی 11ویں آیت میں، اے بھائیو ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے، جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا ہے یا بھائی کا الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے یہودا کا خط اس کی 24ویں اور 25ویں آیت میں کہ ہمارا خدا ہمیں بے عیب کرتا ہے، اور جب ہمیں وہ بے عیب کرتا ہے تو پھر ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں لوقا کے کتاب میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اور جب آخری عدالت تھی تب کے سامنے سارے لوگ تھے تو ہر ایک کی وہاں پر کتاب کھولی گئی، تو کلام لکھا ہے اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور آگ روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے ایمان کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ تو دیکھ لے خدا نے مردوں میں اٹھا کے کہہ رکھو ہے 10 سال لوگ، آگ روا میں بھی جو لوگ پڑ جگہ ان کو بھی وہاں سے بلایا، جو جس طرح سے جہاں کہیں مار گیا تھا خدا نے چھوڑنا نہیں اس بات کو یاد رکھیں۔ اگر ہم ایپ جو کھا رہے ہیں، چگلی کھا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، نقص کھا رہے ہیں، لوگ الزام لگا رہے ہیں، ہم اپنی عادت سے باہر ہی نہیں آ رہے، تو کتنا سارا کلام میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر ان کو اٹھائے گا جہاں جہاں کے لیے آگ نماز سے بھی بلا لے گا، سمندر کی تہہ سے بھی بلا لے گا، اور آگ میں سے بھی، پانی میں سے بھی، ہوا میں سے جہاں کہیں ہم مارے بھی جائیں گے تو پھر بھی خدا نے ہماری کتاب کھولی ہے، اور جو ہم نے اس زمین پر عیب کی ہے سو اس کا خدا ہم سے حساب دے گا۔ سو آج اس کلام سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم عیب جوئی نہ کریں، اور لہٰذا ہمیں عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، اور کلام لکھا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ
کی جائے. پاک کلام کی برکت ہم سب پر ہوتی رہے. ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے. ہم نے تیرا کلام سیکھا ہے کہ اے رسول نہ کرو تمہاری کیا رسول کی جائے گی. تو خداوند تو ہمیں اس سے بچا, ہمیں توفیق دے تاکہ تیرے کلام تیرے حکموں کے مطابق عمل کریں. اے باپ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں.